محترم بزرگوں اور دوستوں، پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ رب العزت کا یہ بڑا احسان ہے کہ ہمیں لباس عطا فرمایا اور اس کو پہننا سکھایا۔ یہ لباس ہماری شرم کی چیزوں کو بھی چھپاتا ہے۔ یہ لباس ہمارے لیے آرائش، زینت، عزت و وقار کا سبب بھی ہے، اور سردی اور گرمی کے اثرات سے بھی ہم اس لباس سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ دوسرے حیوانات کو اللہ تعالیٰ نے لباس عطا نہیں کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہم سب پر بڑا خاص کرم ہے اور بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں لباس عطا فرمایا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس طرح حکم فرمایا کہ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، یعنی اے آدم کی اولاد، بے شک ہم نے تمہاری طرف لباس اتارا تاکہ تم اپنی شرم کی چیزوں کو چھپاؤ۔ سوآتکم وریشا، اور یہ لباس تمہاری عزت و وقار اور زینت اور آرائش کا سبب بن سکے۔ آیت پاک میں آگے کے جو الفاظ ہیں، اللہ فرماتا ہے وہ لباس التقوی ذالک خیر، اور ایک وہ لباس تمہیں دیا ہے جو خیر والا لباس ہے، جس میں بھلائی ہے اور تمہارے لیے کامیابی ہے۔ یہ لباس جو لباس التقوی کہا گیا، یعنی پرہیزگاری کا لباس، یہ لباس کون سا لباس ہے، ہم اس کو سمجھیں اور جانیں اور اس پر عمل کریں، اور اس لباس کو جس میں اللہ تعالیٰ نے خیر فرمائی ہے اور بھلائی کی طرف بتایا ہے کہ اس لباس میں تمہارے لیے بھلائی ہے اور کامیابی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس لباس کو اپنائیں اپنے لیے۔ تو یہ لباس التقوی جس لباس کو کہا گیا ہے، پرہیزگاری کا لباس، یہ وہ لباس ہے کہ انسان کے اندر ایمان ہو، حیا ہو، نیک خصلتیں ہوں اور نیک عمل ہوں۔ ایمان، حیا اور نیک خصلتیں اور نیک عمل جو ہیں، ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے پرہیزگاری کا لباس فرمایا ہے، اور اس کے تعلق سے فرمایا کہ ذالک خیر، اس میں تمہارے لیے خیر ہے، بھلائی ہے، کامیابی ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم اپنے ایمان پر قائم رہیں، مضبوط رکھیں ایمان کو، اپنے اندر حیا پیدا کریں، اور ہماری جو عادتیں ہوں، خصلتیں ہوں، وہ ہماری اچھی عادتیں ہوں، نیک خصلتیں ہوں، اور ہمارے جو اعمال ہیں یہ ہمارے اعمال بھی نیک ہونے چاہیے۔ یہ جو ہیں، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے پرہیزگاری کا لباس فرمایا ہے، اور اس میں ہمارے لیے کامیابی اور بھلائی رکھی ہے۔ ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون، اور یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں تاکہ تم اس پر غور کرو اور سمجھ سکو۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ظاہر سی بات ہے کہ جو پرہیزگاری کا لباس ہے
یقیناً وہی لباس ہو سکتا ہے جس کے لیے ہمارے پیارے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم فرمائی ہے کہ لوگوں اپنے اندر ایمان پیدا کرو، اس کو مضبوط رکھو، اور اپنے اندر حیا رکھو، اپنی عادتوں کو اچھا بناؤ اور اپنی خصلتیں نیک بناؤ، اور تمہارے اعمال جو ہوں وہ نیک ہونے چاہیے۔ یہ پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کا حصہ ہیں، جو ہمیں سمجھایا ہے، ہمیں بتایا ہے، اور آپ نے یہ خلاصہ کر دیا ہے کہ یہی جو تمہارے اعمال اور نیک عادتیں اور ایمان و حیا تمہارے اندر موجود ہو، تو یہی وہ لباس ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے تقوی کا لباس فرمایا ہے، اور جس کے لیے خیر بتایا ہے، بھلائی بتائی ہے جس میں، اور تمہارے لیے کامیابی رکھی ہے۔ مگر آج ہم مسلمان پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات سے منہ موڑے ہوئے ہیں، اور ہم ان فیشنوں کو اپنا رہے ہیں جو اسلام کے دشمنوں کا رسم و رواج ہے، اسلام کے دشمنوں کے فیشن ہیں۔ نت نئے فیشنوں کو ہم اپنی زندگی میں لا رہے ہیں اور انہی کو اپنا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اسلام کے مخالفوں کو، جو اللہ پر یقین نہیں رکھتے، جو اللہ پر ایمان نہیں لائے، اللہ تعالیٰ نے آگے کی آیت میں فرمایا، یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنت ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما انہم یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون۔ یعنی اے آدم کی اولاد، کہیں شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے، تمہیں بہکا نہ دے، جس طرح تمہارے ماں باپ کو شیطان نے جنت سے نکلوا دیا اور ان کے کپڑے اتروا دیے تاکہ وہ ایک دوسرے کے سامنے بے پردہ ہو جائیں، اور ہو گئے بہکاوے میں آ کر۔ اے آدم کی اولاد، ہم نے شیطان کا دوست ان لوگوں کو بنا دیا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، وہ شیطان کے دوست ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ جو اللہ پر یقین نہیں رکھتے، ان کی ہمارے لیے رائے بھی ایک شیطانی رائے ہی ثابت ہوگی، چونکہ جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے وہ شیطان کے دوست ہیں۔ شیطان بہکاتا ہے، ظاہر سی بات ہے، وہ بھی اگر آپ کو کوئی مشورہ دیں گے یا کوئی راہ بتائیں گے تو وہ بھی شیطانی مشورہ اور شیطانی راہ آپ کے لیے ثابت ہوگی۔ تو لہٰذا ہمیں اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ہم اللہ کے پیارے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوں، اور آپ کی تعلیمات پر عمل کرتے رہیں، اور ان لوگوں سے جو اللہ اور اس کے رسول کے مخالف ہیں، جو شیطان کے دوست ہیں، ان کے راہ ہرگز نہ چلیں، چونکہ ان کی راہ چلنا بھی، ان کی بات ماننا بھی ایک شیطانی راہ اور شیطان کی بات ماننا ہوگی۔ پیارے اسلامی بھائیوں، پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لباس کو پسند فرماتے ہوئے سب سے زیادہ جو پسند لباس فرمایا وہ سفید لباس کو پسند فرمایا ہے۔ تو آپ کی پسند ہماری بھی پسند ہونا چاہیے۔ سفید لباس میں، سفید لباس صاف، شفاف اور پاک و صاف ظاہری طور پر بھی نظر آتا ہے، اور اس میں اچھی پاکی جھلکتی ہے۔ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص باوجود قدرت ہونے کے، یعنی حیثیت رکھتے ہوئے بھی
عاجزی اور خاکساری کے طور پر وہ ایسا لباس پہنتا ہے جو بہت کم درجے کا ہو، سادہ لباس پہنتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا لباس عطا فرمائے گا۔ مگر یہاں ایک بات یہ بھی یاد رکھنے کی ہے کہ سادگی اس درجے تک نہ ہو کہ جس میں دیوانہ پن نظر آئے یا گندا پن نظر آئے، چونکہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول عرض کرتے ہیں کہ ایک دفعہ پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے غریب خانے پر تشریف لائے، تو وہاں پر اور ہمارے ساتھی کچھ موجود تھے۔ آپ نے ایک شخص کو دیکھا کہ جس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، تو آپ نے دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ کیا بات ہے، اس کو کوئی ایسی چیز نہیں ملتی جس سے اپنے بالوں کو اکٹھا کر سکے، یعنی بالکل صحیح سے رکھ سکے۔ اور پھر اسی وقت میں ایک ایسے شخص پر آپ کی نظر پڑی جو لباس بہت گندا پہنے ہوئے تھے اور دیکھنے میں میلا کچیلا تھا، تو آپ نے دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ کیا بات ہے کہ اس کو کوئی ایسی چیز نہیں ملتی جس سے کہ اپنے لباس کو صاف کر لے۔ معلوم یہ ہوا کہ سادہ لباس پہننا عاجزی اور انکساری کے طور پر بڑی بات ہے کہ باوجود قدرت ہونے کے وہ اپنا وہ انداز نہیں دکھاتا جس سے کہ گھمنڈ پیدا ہو یا دنیا داری نظر آئے، اور اللہ کی رضا کی خاطر عاجزی کے طور پر، انکساری کے طور پر سادگی اپناتا ہے باوجود قدرت ہونے کے، حیثیت رکھتے ہوئے بھی، تو وہ بڑی اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ جنت کا لباس عطا فرمائے گا۔ لیکن یہ سادگی اس حد تک نہ ہو جس میں دیوانہ پن نظر آئے یا گندا پن نظر آئے، جس سے کہ لوگ گھن محسوس کرنے لگیں۔ تو اپنے لباس کو صاف بھی رکھیں اور خود کو بنا سنوار کر بھی رکھیں، اپنے بالوں کو بھی ٹھیک سے رکھیں اور اپنی حالت کو صحیح طور پر رکھیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ حضور کی بارگاہ میں تشریف لائیں، تو ان کا جو لباس تھا وہ ایسا لباس پہنے ہوئے تھیں کہ وہ باریک کپڑے تھے۔ آپ نے ان کو دیکھ کر اپنا منہ پھیر لیا اور فرمایا کہ اے اسماء، جب عورت بالغہ ہو جائے تو اس کو ایسا لباس نہیں پہننا چاہیے جس میں کہ بدن کا کوئی حصہ نظر آئے، سوائے منہ اور ہتھیلیوں کے۔ اور پھر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ان کے پاس ایک اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ باریک دوپٹہ پہن کر آئیں، تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ دوپٹہ ان کا پھاڑ دیا اور ان کو موٹا دوپٹہ ان کو دیا اور کہا کہ اللہ کے پیارے حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسا کپڑا عورتوں کو پہننا حرام ہے جس میں بدن کا کوئی حصہ بھی نظر آئے، اور یہ بالوں کے لیے بھی ہمیں چھپانا چاہیے۔ تو اس ارشاد کے مطابق ہماری بہن بیٹیاں اور مائیں اس بات کا ضرور خیال کریں کہ وہ ایسے کپڑے پہنیں جس میں بدن کا کوئی حصہ نظر نہ آئے، یہاں تک کہ دوپٹہ بھی وہ اوڑھنا چاہیے جس میں سر کے بال بھی نہ دکھائی دیں۔ اگر ایسا دوپٹہ پہن کر جس میں سر کے بال چمکتے ہوں اگر نماز ادا کرتی ہیں تو نماز بھی نہیں ہوگی، چونکہ نماز کے علاوہ بھی جو لباس منع فرمایا اللہ کے پیارے حبیب نے، ایک تو وہی خلاف ورزی بہت ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب سے مخالفت کی جا رہی ہے، اور پھر اس لباس کو پہن کر نماز پڑھی جائے، اللہ کو راضی کیا جائے،
تو یاد رکھیں ایسی نماز سے اللہ راضی نہیں ہوتا، وہ نماز نہیں ہوتی۔ اس بات کا خیال میری بہن بیٹیاں اور میری مائیں بھی ضرور رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔